بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز صبح کے وقت آسمان سے 2 فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک یوں دعا کرتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل عطا فرما، اور دوسرا یوں دعا کرتا ہے، اے اللہ، بخل کرنے والے کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اے ابن آدم، خرچ کرو، میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ اور فرمایا، اللہ کا ہاتھ یعنی اس کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں، رات اور دن کے مسلسل خرچ سے بھی اس میں سے کچھ کم نہیں ہوتا۔ اور فرمایا، تم نے دیکھا نہیں کہ جب سے اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے تب سے وہ مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے، مگر اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ فائدہ: اللہ کے راستے میں اس وجہ سے خرچ نہ کرنا کہ کہیں میں فقیر نہ ہو جاؤں، یہ اللہ تعالی کے خزانوں اور اس کی قدرت پر یقین کی کمزوری کی علامت ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر ارادہ کر کے سوموار کے دن کا اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دربار الہی میں بندوں کے اعمال ہر سوموار اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی نصیحت فرمائی کہ میں ان تینوں اعمال کو زندگی بھر ترک نہ کروں، حتیٰ کہ میں اسی حال پر فوت ہو جاؤں۔ 1، ہر مہینہ 3 دنوں کے روزے رکھا کروں۔ 2، بلا ناغہ بوقت چاشت 2 رکعت نفل پڑھا کروں۔ 3، سونے سے قبل وتر پڑھ لیا کروں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی نہ ہی طعن و تشنیع کرنے والا ہوتا ہے، نہ ہی لعنت کرنے والا، نہ ہی فحش کلامی کرنے والا، اور نہ ہی بد زبان گالی گلوچ بکنے والا ہوتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بےہودگی اور فحاشی ہوگی وہ اسے عیبدار بنا دے گی، اور جس میں حیا ہوگی وہ اسے خوبصورت بنا دے گی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آج تم یعنی غیر صحابہ لوگ ایسے ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک ہوتے ہیں، یعنی تم ان کو حقیر جانتے ہو، بڑا گناہ نہیں سمجھتے، جبکہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ان کاموں کو ہلاک کر دینے والے سمجھتے تھے۔ فائدہ: معلوم ہوا کہ اگر لوگ کسی بڑے گناہ کو ہلکا اور معمولی سمجھنے لگیں تو اس سے وہ گناہ عند اللہ ہلکا اور معمولی نہیں ہو جاتا بلکہ کبیرہ ہی رہتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص کسی تنگ دست آدمی کو جو اس کا مقروض ہو مہلت دے یا اپنا قرض اسے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی سخت ترین گرمی سے بچا لیتا ہے۔ لوگو سنو، جنت کے اعمال نہایت سخت اور مشکل ہیں۔ یہ الفاظ 3 بار ارشاد فرمائے۔ خبردار سن لو، جہنم کے کام آسان اور سہل ہیں۔ نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ گھونٹ غصے کا وہ گھونٹ ہے کہ جسے آدمی اللہ کی خاطر پی لے۔ جو آدمی اپنا غصہ پی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔